بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پلیز آپ پہلے ورشا کے دماغ میں رہ کر اسے بٹکا دیں، اسے ہنومان جی کے مندر نہ جانے دیں۔ وہاں سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک اور ہنومان جی کا مندر ہے۔ آپ ثنا سے کہیں وہ ورشا کے اندر اس کی سوچ میں بولتی رہے اور یاد کرتی رہے کہ اسے اجنتا سے 2 کلومیٹر دور جانا ہے۔ ثنا اس کے دماغ میں رہے گی اور آپ میرے پاس رہیں گے۔ جلال پاشا اپنی بیٹی ثنا کے پاس دماغی طور پر حاضر ہو کر اسے سمجھانے لگا کہ اسے ورشا کے دماغ میں رہ کر ورشا کا لب و لہجہ اختیار کر کے اسے کس طرح اصل منزل سے بھٹکانا چاہیے۔ پورس نے ان اہم فارمولوں کو ہنومان جی کے ایک بہت بڑے مجسمے کی لمبی سی دم میں چھپا کر رکھا تھا۔ زمانہ قدیم سے ہندوؤں میں یہ دستور رہا ہے کہ وہ سونا چاندی، ہیرے جواہرات اور دوسری اہم اور قیمتی دستاویزات بڑے بڑے مندروں کی بڑی بڑی مورتیوں میں چھپا کر رکھتے آئے ہیں۔ پورس نے بھی تمام اہم فارمولے ہنومان جی کی مورتی میں چھپائے تھے۔ ایسا کرنے سے پہلے اس نے وہاں کے بڑے پجاریوں اور پنڈتوں پر ترمیمی عمل کر کے انہیں اپنا معمول اور تابعدار بنا لیا تھا۔ پورس ان دنوں ٹیلی پیتھی جانتا تھا۔ اس نے ان تمام پجاریوں اور پنڈتوں کے دماغوں پر یہ نقش کر دیا تھا کہ جب تک وہ ان کے دماغ میں آ کر حکم نہیں دے گا تب تک وہ ان فارمولوں کا ذکر کسی سے نہیں کریں گے اور نہ ہی خود کبھی ان فارمولوں کو کھول کر دیکھیں گے۔ جب وہ ان کے دماغوں میں آ کر حکم دے گا کہ وہ فارمولے ہنومان جی کی دم سے نکال کر کسی کے حوالے کیے جائیں تب تک وہ ہنومان جی کی مورتی سے ہیرے جواہرات نکالیں گے لیکن ان فارمولوں کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ جب مرلی دھر باندرے زخمی نہیں ہوا تھا تب اس نے ٹیلی پیتھی اور آتما شکتی کے ذریعے پورس کے دماغ میں پہنچ کر وہ تمام معلومات حاصل کی تھیں۔ اس کی آتما شکتی کے باعث پورس نے اس کی سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کیا تھا۔ اس وقت مرلی دھر نے ورشا کو ان فارمولوں کی تفصیل بتانے کے بعد کہا تھا، ان فارمولوں کو میرے سوا کوئی حاصل نہیں کر سکے گا، صرف میں ہی۔ پورس کا لب و لہجہ اختیار کر کے وہاں کے پجاریوں اور پنڈتوں کے دماغوں میں جا سکتا ہوں۔ وہ لوگ مجھے اپنا عامل سمجھ کر وہ تمام فارمولے میرے حوالے کر دیں گے۔ لیکن پچھلی رات بازی پلٹ گئی تھی۔ پورس نے مرلی دھر کو زخمی کر کے ٹیلی پیتھی اور آتما شکتی سے محروم کر دیا تھا۔ تب سے ورشا تدبیر سوچ رہی تھی کہ وہ فارمولے کیسے حاصل کرے گی۔ اس کے ساتھ ثنا اور جلال پاشا 2 ہی ٹیلی پیتھی جاننے والے تھے لیکن وہ فارمولے ایسے اہم تھے کہ وہ انہیں رازدار نہیں بنا سکتی تھی۔ اس لیے اس نے جلال پاشا سے کہا تھا کہ وہ اپنی 3 گھنٹے کی نیند پوری کر کے اس کے دماغ میں آئے۔ وہ اس کی ٹیلی پیتھی سے ایک اہم کام لینا چاہتی ہے۔ جلال پاشا نے اس سے اہم کام کی نوعیت معلوم نہیں کی۔ وہ جانتا تھا کہ دونوں بہن بھائی اہم اور خاص باتیں ان باپ بیٹی سے چھپاتے ہیں۔ مرلی دھر باندرے کے زخمی ہونے کے بعد جلال پاشا کے دماغ میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ اسے اپنی اور اپنی بیٹی کے تحفظ کے لیے کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ ایسی ناممکن بات کہہ رہی ہو جسے ایک پاگل عورت ہی کہہ سکتی ہے۔ مانا کہ اب فرہاد اس دنیا میں نہیں رہا لیکن یہ سن چکی ہو کہ اس کے بیٹے علی تیمور نے باپ کے قاتلوں سے کیسا انتقام لیا ہے۔ پارس کہیں گم ہوگا تو علی تیمور اسے تلاش کرنے کے لیے زمین و آسمان ایک کر دے گا۔ میں ایسی نادان نہیں ہوں کہ فرہاد کی فیملی کے کسی بھی فرد کو اپنا دشمن بنا لوں۔ میں نے اسے غلام بنا لیا ہے لیکن اسے اپنی فیملی میں جانے کی آزادی دوں گی۔ وہ جسمانی طور پر آزاد رہے گا لیکن ذہنی طور پر میرا غلام رہے گا۔ اپنی فیملی کے بزرگوں سے کہے گا کہ مجھے بہو تسلیم کریں۔ اگر مجھے تسلیم نہیں کیا تو اپنے خاندان والوں سے بغاوت کرے گا، اپنے بھائی علی سے عداوت کرے گا۔ ذرا تماشا دیکھتے جاؤ کہ میں کیا کرتی ہوں۔ مہاراج نے قائل ہو کر کہا، اس میں شبہ نہیں کہ تم بہت مکار ہو۔ جب پارس جیسا مکار تمہارے شکنجے میں آ گیا ہے تو تم علی تیمور وغیرہ کے خلاف بھی کیسی چالیں چلو گی یہ بھگوان ہی جانتا ہے۔ تم ہو بڑی خطرناک۔ تم کہتی ہو میں ذہین ہوں، بس اتنی ہی عقل کافی ہے کہ میں تمہارے جیسی عورت سے دور ہوں۔ زیادہ عرصے تک دور نہیں رہ سکو گے۔ کیا یہ دانش مندی نہیں ہوگی کہ بہت ہی بے بس اور مجبور ہونے سے پہلے ہی میرے پاس آ جاؤ؟ وہ ہنستے ہوئے بولا، جب تک آدمی بے بس اور مجبور نہ ہو اسے بے بسی اور مجبوری بات سننے والے الفاظ لگتے ہیں۔ اس لیے تم مجھے ایسی باتیں نہ سناؤ۔ اب تم جاؤ، میں جلد ہی تمہارے پاس آ کر یہ سناؤں گا کہ میں نے بھی تمہاری طرح ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ اس نے سانس روکی۔ وہ اس کے دماغ سے واپس آ کر سوچنے لگی۔
یہ بالکل احمق نہیں ہے، ہماری طرح چالاکی سے کام لینا نہیں جانتا ہے، مگر عقل رکھتا ہے اور اپنی زندگی کے تجربات سے کام لینا جانتا ہے۔ پتہ نہیں یہ اپنے دعوے کے مطابق کون سا کارنامہ انجام دینے والا ہے۔ وہ اپنی بہت سی مصروفیات کے دوران اس کوشش میں تھی کہ کسی طرح مہاراج کو ٹریپ کرے یا اس طرح کمزور بنا دے کہ وہ اس کے سامنے سر نہ اٹھا سکے اور دشمنوں کا کوئی کام انجام دینے کے لیے اس کے خلاف کوئی قدم اٹھانے کی جرت نہ کر سکے۔ ٹیلی پیتھی کے حوالے سے ابھی صرف مہاراج اس کے مقابلے پر تھا، اسے یقین تھا کہ وہ جلد ہی اسے بے بس اور مجبور بنا دے گی۔ مہاراج کے ایک اعلی کار نے امریکی فوج کے ایک اعلی افسر سے فون پر کہا، سر مہاراج آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ اعلی افسر نے کہا، ہمیں خوشی ہے کہ مہاراج ہم سے رابطہ رکھنا چاہتے ہیں، تم 2 منٹ کے بعد فون کرو۔ اعلی افسر نے رابطہ ختم کیا، پھر فون کے ذریعے ریکارڈنگ کے انچارج سے کہا 1.5 منٹ کے بعد مہاراج سے گفتگو ہوگی، اپنے تمام ریکارڈرز کو الرٹ کر دو۔ ریکارڈنگ کے کنیکشن اعلی حکام اور فوج کے اعلی افسران کے پرائیویٹ اسپیکر سے منسلک کر دو۔ اس کے احکامات کی تعمیل ہونے لگی۔ اعلی کار نے مقررہ وقت پر اعلی افسر کو مخاطب کیا، اس نے کہا، میں حاضر ہوں اور مہاراج سے گفتگو کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ مہاراج نے کہا، میں پہلی میٹنگ میں یہ کہہ چکا ہوں کہ تمہارے تمام اہم مسائل ٹیلی پیتھی کے ذریعے حل کروں گا، لیکن کچھ عرصے تک محتاط رہنے کے لیے کسی اسلامی ملک کے خلاف کوئی کام نہیں کروں گا۔ اعلیٰ افسر نے کہا، بے شک آپ کو محتاط رہنا چاہیے، لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ اسلامی ملکوں کے خلاف کام کریں اور آپ کی ٹیلی پیتھی ظاہر نہ ہو۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے الپا کی پیشکش ٹھکرا دیا ہے۔ میں کسی بھی اسلامی ملک میں آپ کی طرف سے کام کروں گا تو وہ انتقاماً یہ ثابت کر دے گی کہ آپ لوگ رازداری سے مجھے میری ٹیلی پیتھی سمیت خرید چکے ہیں۔ آپ میری باتوں پر غور کریں۔ اگر میں کچھ عرصے تک اسلامی ممالک سے دور رہوں گا تو ہم دونوں کے لیے بہتر ہوگا۔ مثلا ایران اور افغانستان میں مسلمانوں کے خلاف کوئی بڑی کارروائی ہوگی تو میں اس کا الزام الپا پر لگاؤں گا۔ علی تیمور اور فرحاد کی فیملی کے دوسرے افراد جانتے ہیں کہ میں فرحاد صاحب کا تابع دار تھا۔ میں اب بھی علی وغیرہ سے رابطہ کر کے اپنی خدمات پیش کرتا ہوں، تو پھر ایسی کوئی چال چلیں گے علی وغیرہ الپا کا جینا محال کر دیں۔ میں ایسی ایک چال چل چکا ہوں۔ الپا نے بڑی رازداری سے پارس کو ٹریپ کرنے کے بعد اسے اپنا معمول اور تابع دار بنا لیا ہے۔ فرحاد کے بعد پارس جیسا اہم فرد اس فیملی میں نہیں رہا۔ الپا اس فیملی کو بڑی چالاکی سے ختم کر رہی ہے۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے علی کو بتایا ہے کہ الپا اس کے بھائی پارس کو اپنا غلام بنا چکی ہے۔ اعلیٰ افسر نے کہا، پھر تو الپا بہت بڑا کام کر رہی ہے۔ فرحاد کی فیملی ٹوٹ کر بکھر کر ختم ہو جائے گی تو ہمارا ہی فائدہ ہوگا۔ آپ نے علی تیمور کو الپا کی موجودہ دشمنی کی اطلاع دے کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ ہم جانتے ہیں وہ خود کو فرحاد کی فیملی سے برتر بنا کر بڑے ممالک کو اسرائیل سے کمتر بنانا چاہتی ہے۔ ہم الپا سے آپ کے ذریعے نمٹ سکتے ہیں، مگر برسوں گزر گئے، ہم کبھی فرحاد اور اس کے بیٹوں کو خود سے کمتر نہ بنا سکے۔ آپ کی بات میری سمجھ میں آ رہی ہے۔ الپا نے پارس کو غلام بنا کر ہم سب کے لیے بھی ایک بہتر کام کیا ہے۔ میں نے صرف الپا سے دشمنی کرنے کے لیے علی تیمور کو اپنے اعتماد میں لیا ہے۔ آپ نے بھی اپنے طور پر علی تیمور کو اعتماد میں لے کر اچھا کام کیا ہے۔ مقتول فرحاد کی طرح اس کے بیٹے اور دوسرے فیملی ممبرز آپ پر اعتماد کرتے رہیں گے۔ مہاراج اپنی تعریف سن کر خوش ہوا۔ اس نے کہا، میں چالاکی میں الپا سے کم نہیں ہوں۔ فرحاد کی فیملی نے پہلے ہی اسے بہو تسلیم نہ کر کے دھتکار دیا تھا۔ اب میں ثابت کر رہا ہوں کہ وہ پارس کو غلام بنا کر انتقام لے رہی ہے۔ واہ مہاراج، آپ واقعی الپا سے زیادہ چالاک ہیں۔ اس وقت اگر آپ افغانستان میں چھپنے والے مسلمان دہشت گرد کو قتل کرا دیں اور اس کا الزام الپا پر عائد کر دیں تو علی تیمور، اس کی فیملی اور تمام اسلامی ممالک اس الزام کو درست تسلیم کر کے الپا اور اسرائیل کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ یہ اچھی تدبیر ہے، لیکن میں اس مسلمان دہشت گرد کو کیسے قتل کروں گا؟ آپ اسے قتل نہیں کریں گے، ہمارے کرائے کے قاتل وہاں موجود ہیں۔ آپ ٹیلی پیتھی کے ذریعے ان کے کام آئیں گے اور دنیا والوں پر یہی ظاہر کیا جائے گا کہ الپا ان کے کام آ رہی ہے۔ مہاراج نے قائل ہو کر کہا، ہاں یہ زبردست سیاسی چال ہوگی۔ میں تو چاہتا ہوں الپا کسی طرح ختم ہو جائے یا کمزور ہو جائے، پھر میں ہی ایک ٹیلی پیتھی جاننے والا رہ جاؤں گا۔
ہم بھی صرف آپ کو ساری دنیا کا مہاراج بنانا چاہتے ہیں۔ اس سے بہتر موقع ہمیں نہیں ملے گا۔ الپا نے پارس کو غلام بنا کر فرحاد کی فیملی کے لیے مسئلہ پیدا کیا ہے۔ اس وقت افغانستان میں ہمارا مطلوبہ دہشت گرد مارا جائے گا تو اس کا الزام یقینی طور پر الپا اور اسرائیل کو دیا جائے گا۔ ہم سب ثابت کریں گے کہ اس دہشت گرد کے قتل کے پیچھے الپا کی ٹیلی پیتھی کام کر رہی تھی۔ مہاراج نے سوچا بے شک الپا نے پارس کو غلام بلکہ یہودی بنا کر مسلمانوں کی غیرت کو للکارا ہے۔ ابھی لوہا گرم ہے، اس پر دوسرے ہتھوڑے کی چوٹ پڑے گی تو لوہا ٹوٹ جائے گا، فرحاد کی فیملی ختم ہو جائے گی۔ دوسری طرف الپا مصائب میں گر جائے گی، علی تیمور اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اس نے پوچھا مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یہ بات میری سمجھ میں آ گئی ہے کہ افغانستان میں موجود دہشت گرد جتنی جلدی مارا جائے گا اتنی ہی جلدی الپا کی شامت آئے گی۔ علی تیمور وغیرہ یہی سمجھیں گے کہ وہ ایک کے بعد دوسرے حملے کرتی جا رہی ہے۔ اعلیٰ افسر نے اس کی مزید تعریفیں کی اور کہا آپ پہلے ٹیلی پیتھی جاننے والے ہیں جو سیاسی چالوں کو اتنی جلدی سمجھ لیتے ہیں۔ آپ نے مقتول فرحاد کے آخری دنوں میں اس کے ساتھ رہ کر اس کی ذہانت اور حاضر دماغ کو خوب سمجھ لیا ہے۔ ہمیں پورا یقین ہے کہ آپ الپا کو ہر معاملے میں منہ توڑ جواب دیں گے۔ مہاراج خوشی سے پھول رہا تھا، اسے فرحاد علی تیمور کی طرح ذہین اور حاضر دماغ سمجھا جا رہا تھا۔ اس نے کہا افغانستان میں آپ کے کرائے کے جو قاتل ہیں آپ مجھے ان کے دماغوں تک پہنچائیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو میری وہ بات یاد ہے نا؟ کون سی بات؟ میں نے بتایا تھا کہ ہماری خفیہ گفتگو جہاں ریکارڈ ہوتی ہے وہاں کے افسران کے دماغوں میں الپا پہنچ کر تمام راز معلوم کر لیتی ہے۔ ہمیں اچھی طرح یاد ہے ہم نے اسی دن ریکارڈنگ کے تمام سٹاف کو بدل دیا تھا۔ اب وہاں نیا سٹاف ہے، الپا ان کے دماغوں میں نہیں پہنچ سکے گی۔ اب میں مطمئن ہوں۔ آپ کا کام شروع کرنے سے پہلے اپنا ایک ضروری کام آپ سے لینا چاہتا ہوں اور وہ کام آپ کے لیے بہت آسان ہے۔ مہاراج کام مشکل ہو تب بھی ہم کریں گے، آپ حکم دیں۔ میں اپنے جوان اور اکلوتے بیٹے کے لیے مکمل تحفظ چاہتا ہوں۔ اگر اس میں یوگا کی صلاحیت پیدا ہو جائے تو کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا اس کے دماغ میں نہیں پہنچ سکے گا۔ میں نے فی الحال اس کے دماغ کو لاک کر دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں اسے ٹرانسفارمر مشین کے ذریعے ٹیلی پیتھی سکھائی جائے۔ یقیناً آپ کے بیٹے کو بھی ٹیلی پیتھی کا علم آنا چاہیے، لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ مشین کی خرابی کی وجہ سے ہم آج تک کسی بھی امریکی کو ٹیلی پیتھی نہ سکھا سکے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مشین میں خرابی نہیں ہے۔ مقتول فرحاد ٹرانسفارمر مشین کے اطراف پہرا دینے والے فوجیوں کو ٹریپ کیا کرتا تھا۔ جو نوجوان اس مشین سے گزرتا تھا اس عمل کے دوران میں مشین میں خرابی پیدا کر دیتا تھا، جس کے نتیجے میں وہ نوجوان ہوش میں آنے تک پاگل ہو جاتا تھا۔ اب تو وہ اس دنیا میں نہیں رہا ہے۔ ہاں آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ اب ہمیں پھر اپنی ٹرانسفارمر مشین کو آزمانا چاہیے۔ پہلے کسی جوان کو اس مشین سے گزارا جائے گا، پھر میں اپنے بیٹے کو اس سے گزارنے دوں گا۔ یہی ہوگا، ہم پہلے آزمائش کے طور پر کسی جوان کو مشین سے گزاریں گے، پھر آپ کے بیٹے مہیش کو یہ علم سکھائیں گے۔ آپ کسی بھی پہلی فلائٹ سے مہیش کو یہاں روانہ کر دیں، وہ یہاں شاہی مہمان کے طور پر رہے گا۔ میں اپنے بیٹے کو روانہ کروں گا تو دنیا کی تمام مصروفیات چھوڑ کر اس کے دماغ میں رہوں گا۔ آپ برا نہ مانیں، ہمارے درمیان رفتہ رفتہ اعتماد پختہ ہوگا۔ میں بیٹے کا محافظ بن کر اس کے مشین سے گزرنے تک اس کے اندر رہوں گا۔ اعلیٰ افسر نے کہا مہاراج آپ بہت دانش مند ہیں، آپ کا اندیشہ بھی غلط نہیں ہے۔ لوگ دوست بن کر پیٹھ میں چھرا گھونپ دیتے ہیں۔ ہم صاف لفظوں میں کہتے ہیں آپ ہم پر بھی بھروسہ نہ کریں، ایک فولادی قلعے کی طرح اپنے بیٹے کے اندر دن رات موجود رہیں، بلکہ میں ایک ایسا مشورہ دینا چاہتا ہوں جس پر عمل کرنے سے آپ کے اندیشے بہت کم ہو جائیں گے۔ آپ کیا مشورہ دینا چاہتے ہیں؟ آپ اپنے بیٹے کے لیے 4-6 گارڈز مقرر کریں اور ان تمام گارڈز پر تنظیمی عمل کر کے اپنا تابع دار بنا لیں۔ ان کے دماغوں میں یہ نقش کر دیں کہ وہ ہماری بھی کسی حکم کی تعمیل نہ کریں، صرف آپ کے احکامات پر عمل کریں۔ اس طرح ہمارے سیکیورٹی گارڈز آپ کے بیٹے سے دور رہ کر اس کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ مہاراج نے خوش ہو کر کہا آپ نے میرے منہ کی بات چھین لی، ابھی میں یہی کہنے والا تھا۔ باقی آپ لوگ میرے لیے مخلص ہیں۔ میں کل صبح کی فلائٹ سے اپنے بیٹے کو 6 گارڈز کے ساتھ روانہ کروں گا اور بیٹے کے دماغ میں موجود رہا کروں گا۔ ان کے درمیان یہ طے ہو گیا کہ مہیش دوسرے دن کی فلائٹ میں انڈیا سے روانہ ہوگا، تیسرے دن امریکہ میں ہوگا، پھر چوتھے دن اسے ٹرانسفارمر مشین والے جزیرے میں پہنچا دیا جائے گا۔
الپا اب مہاراج کی طاق میں رہنے لگی تھی۔ یہ معلوم کرنا چاہتی تھی کہ مہاراج اور امریکہ کس طرح کے معاملات طے کر رہے ہیں اور وہ لوگ مہاراج سے پہلے کون سا اہم کام کرانے والے ہیں۔ اسے معلوم تھا کہ ریکارڈنگ روم کا سٹاف بدل دیا گیا ہے، اس لیے وہ کئی فوجی افسروں کے دماغوں میں جا کر معلوم کرنے کی کوششیں کرتی رہی کہ ریکارڈنگ روم کے نئے سٹاف میں کون لوگ آئے ہیں۔ وہاں سب ہی یوگا کے ماہر نہیں ہو سکتے تھے۔ الپا نے ایک افسر کے خیالات پڑھ کر معلوم کر لیا کہ مہاراج کا بیٹا مہیش امریکہ پہنچنے والا ہے، اسے جزیرے میں پہنچا کر ٹیلی پیتھی کا علم سکھایا جائے گا۔ الپا ہنسنے لگی۔ مہاراج بری طرح پھنسنے والا تھا۔ اس نے سوچ لیا کہ جب مہیش کو جزیرے میں لایا جائے گا تو وہاں کے تمام اہم فوجی افسران الپا کے احکامات کی تعمیل کریں گے۔ وہ ان سب کو اپنا تابع دار بنا چکی تھی اور آئندہ ان کے ذریعے مہیش کو ٹرانسفارمر مشین سے گزار کر پاگل بنانے کا ارادہ کر رہی تھی۔ وہ اپنے بیڈ روم میں تھی۔ اس کے بیڈ کے پاس ڈمی پارس بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے پوچھا، تم اچانک کیوں ہنس رہی ہو؟ اس نے بتایا کہ وہ مہیش کو مشین کے ذریعے پاگل بنا کر مہاراج کو اپنے سامنے جھکانے والی ہے۔ ڈمی پارس نے اپنا سر تھام کر کہا، میری یادداشت بہت کمزور ہو گئی ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا ہے کہ یہ مہاراج اور مہیش کون ہیں۔ جب ضرورت سمجھوں گی تو یاد دلاؤں گی کہ وہ باپ بیٹے کون ہیں۔ ابھی تم اپنے مقتول باپ فرہاد اور اپنی فیملی کے تمام افراد کو یاد رکھو۔ وہ تو تم نے مجھے یاد کرایا تھا، مجھے سب یاد ہے۔ میں فرہاد کی فیملی اور بابا صاحب کے ادارے کی بہت سی باتیں تمہارے ذہن میں نقش کرتی رہوں گی۔ ابھی ادھر آؤ اور میرے پیروں کا مساج کرو۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر آیا، پھر بستر کے سرے پر بیٹھ کر الپا کے پاؤں دابنے لگا۔ وہ مسکرا کر بولی، کتنے فرما بردار شوہر ہو۔ ہائے، ٹیلی پیتھی کے شہنشاہ فرہاد علی تیمور کا بیٹا اپنی بیوی کے پاؤں داب رہا ہے، تمہارے خاندان والے دیکھیں گے تو شرم سے ڈوب مریں گے۔ وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ اسی وقت موبائل فون کا بزر بولنے لگا۔ الپا نے اسے اٹھا کر آن کیا، پھر اسے کان سے لگا کر بولی، ہیلو۔ دوسری طرف سے آواز آئی، میں الپا سے بات کرنا چاہتا ہوں، اس سے کہو میرا نام علی تیمور ہے۔ وہ چہک کر بولی، اوہ علی تم ہو، میں الپا بول رہی ہوں۔ کیا تمہیں بھائی کی یاد آ رہی ہے؟ مجھے پتا چلا ہے تم نے پارس کو ٹریپ کیا ہے، اسے اپنا معمول اور تابع دار بنا لیا ہے۔ میں جانتی ہوں یہ آگ مہاراج نے لگائی ہوگی، جبکہ میں نے تمہارے بھائی کو ٹریپ نہیں کیا ہے۔ تم جانتے ہو کہ میں اس کی بیوی ہوں، ہمارے درمیان علیحدگی ہوئی تھی لیکن طلاق نہیں ہوئی تھی۔ پارس کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوا، وہ پھر سے میرے پاس چلا آیا۔ یقین نہ ہو تو خود اسے پوچھ لو، میں اسے فون دے رہی ہوں۔ اس نے فون بڑھاتے ہوئے کہا، پارس یہ لو، اپنے بھائی علی سے گفتگو کرو۔ ڈمی پارس نے اس سے فون لیا۔ الپا نے اسے علی سے گفتگو کرنے دی، لیکن اس کے دماغ پر چھائی رہی۔ ڈمی اس کی مرضی کے مطابق بولنے لگا، ہیلو علی، کیسے ہو؟ علی نے کہا، یہ مجھے پوچھنا چاہیے کہ عورت کی غلامی میں کیسے گزر رہی ہے۔ مجھے تانے نہ دو، الپا کوئی پرائی عورت نہیں، میری بیوی ہے۔ ثانی بھی تمہاری بیوی ہے، کیا تمہیں اس کی کچھ خبر ہے؟ ثانی نادان بچی نہیں ہے، میری توجہ سے محروم ہو کر بابا صاحب کے ادارے میں پناہ حاصل کر لے گی۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ میری الپا کو نہ بابا صاحب کے ادارے میں کبھی بلایا گیا اور نہ ہی اپنے خاندان میں اسے بہو تسلیم کیا گیا، جبکہ ہماری باقاعدہ شادی ہوئی تھی۔ زیادہ نہ بولو، تمہیں بابا صاحب کے ادارے میں بلایا گیا ہے، تم جہاں بھی ہو کل تک چلے آؤ۔ میرے ساتھ الپا کو اس ادارے میں آنے کی اجازت دی جائے گی تو میں آؤں گا۔ کیا تم جناب تبریزی کی نافرمانی کرو گے؟ میں ان کا احترام کرتا ہوں ان کو، اور تم سب کو سوچنا چاہیے کہ الپا ماں بن کر اپنی بچی سے محروم ہو گئی ہے۔ جب تم لوگ ایک ماں کی ممتا اور اس کے صدمات سمجھ کر اسے قبول کرو گے تو میں آؤں گا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو جس کے دل میں کینہ اور فریب ہو، اسے بابا صاحب کے ادارے میں قدم رکھنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ وہ ہمیشہ یہودی رہنا چاہتی ہے، اپنی بیٹی کو بھی یہودی بنانا چاہتی تھی۔ جب بیٹی نہیں مل رہی ہے تو اس نے تمہیں تنویمی عمل کے ذریعے یہودی بنا لیا ہے۔ کیا یہودی انسان نہیں ہوتے ہیں؟ بے شک انسان ہوتے ہیں، لیکن ان پر کبھی اعتماد نہیں کیا جا سکتا، یہ آسمانی کتاب میں لکھا ہے۔
اور تاریخ گواہ ہے کہ یہودی جس کی آستین میں رہتے ہیں اسی کو ڈستے ہیں۔ تم اپنی باتوں سے زہر اگلنا بند کرو ورنہ میں فون بند کر دوں گا۔ ٹھیک ہے پارس، ابھی میں پاپا کے قاتلوں سے انتقام لینے میں مصروف ہوں، جب یہاں سے فرصت ملے گی تو تمہیں الپا کے تنویمی عمل سے نجات دلاؤں گا اور الپا کو ایسا سبق سکھاؤں گا کہ وہ سبق اس کی پوری یہودی قوم یاد رکھے گی۔ دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا۔ الپا نے ڈمی پارس سے فون لے کر کہا، ایک علی تو کیا تمہارا پورا خاندان یہ سوچ کر انگاروں پر لوٹ رہا ہوگا کہ تم میرے غلام بن گئے ہو۔ وہ بستر پر لیٹ گئی، وہ پھر اس کے پاؤں دابنے لگا۔ دوسری طرف پارس اپنا موبائل فون بند کر کے بولا، بھائی کیا کمال ہے، میں پارس ہوں اور فون پر پارس سے باتیں کر رہا تھا۔ ثانی نے مسکرا کر کہا، میں اس کے دماغ میں تھی اور سمجھ رہی تھی کہ وہ ڈمی اپنی مالکہ الپا کی مرضی کے مطابق باتیں کر رہا تھا۔ چلو بیچاری کی برسوں کی آرزو پوری ہو گئی ہے، مجھے غلام بنا کر فاتحانہ انداز میں زندگی گزار رہی ہے۔ دوسروں کو خوش کرنا بہت بڑی نیکی ہے اور میں نیکی کما رہا ہوں۔ ثانی نے کہا، اے نیکی کے فرشتے، اپنی اوقات میں آ جاؤ۔ اس نے ثانی کو اپنی آغوش میں بھر لیا۔ وہ خود کو چھڑاتے ہوئے بولی، میں نے اپنے پاس آنے کے لیے نہیں کہا ہے، آخر تم پورس کے بارے میں کیوں نہیں سوچ رہے ہو؟ میں کیا سوچوں؟ تم نے اس کی محبوبہ پر تنویمی عمل کر کے اسے دوبارہ پورس کے بنگلے میں پہنچا دیا تھا اور کہا تھا کہ اس کے دماغ میں رہ کر پورس کی مصروفیات معلوم کرتی رہو گی، مگر تم مات کھا گئیں۔ جنگ میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے، کیا تم کبھی سوچ سکتے تھے کہ کوئی اجنبی ٹیلی پیتھی جاننے والا ناصرہ کے دماغ میں سے میرے تنویمی عمل کو مٹا دے گا اور وہ پورس کے ساتھ کہیں گم ہو جائے گی؟ ثانی اور پارس اس ٹیلی پیتھی اور آتما شکتی والے مرلی دھر باندرے اور اس کے قائم کیے ہوئے ادارے کو نہیں جانتے تھے۔ دوسروں کی طرح وہ دونوں بھی ٹیلی پیتھی جاننے والے مرلی دھر ثنا پاشا اور سید جلال الدین پاشا سے بے خبر تھے۔ انہوں نے اپنے طور پر نیلما اور پورس کو تلاش کیا تھا۔ اگر وہ جناب تبریزی یا آمنہ کی روحانی ٹیلی پیتھی کا سہارا مانگتے تو انہیں بہت کچھ معلوم ہو جاتا، لیکن بابا صاحب کے ادارے سے تعلق رکھنے والوں کو یہ ذہن نشین کرا دیا گیا تھا کہ جب کبھی جان پر بان آئے تو روحانی ٹیلی پیتھی کے ذریعے اس کی مدد کی جائے گی، ورنہ روحانیت کے علوم کے حامل دنیاوی معاملات میں نہیں پڑیں گے۔